السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا روئے سخن شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے۔ آپ کی شہادت 21 رمضان مبارک 40 ہجری میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کسی شخص کے لیے نہیں کہی، کسی اصحاب کے لیے نہیں کہی، وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے کہی۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی باب، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اور فرمایا ابی تراب، کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون۔ حضرت علی کی فضیلت کا ہمیں اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی کی شہادت کا کیا پس منظر رہا ہے، کیا حقائق رہے ہیں، تو وہ ہمیں جاننے ہوں گے۔ حضرت علی کی شہادت کا کیا پس منظر ہے، ہمیں جاننے کے لیے حضرت عثمان کے دور خلافت میں جانا ہوگا، ان کے آخری مراحل جو دور خلافت کے تھے اس میں جانا ہوگا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے آخری مراحل میں ایک فتنہ اٹھا جس کو فتنۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی عظیم فتنہ، جو عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص تھا اس کے ذریعے پھیلا۔ اور اس فتنے میں سب سے زیادہ جو متاثر لوگ ہوئے وہ عرب کے اندر ایک قبیلہ پڑتا ہے ابو تمیم۔ وہاں کے لوگ اتنے اکھڑ، اتنے سخت، اتنے جنگجو، اتنے ضدی، ایک بات پر اڑ جانے والے، تو وہ لوگ اس فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت میں اس فتنے کو بھانپ لیا تھا کہ یہ لوگ ہیں تو فتنہ ہو سکتا ہے، ایک بات پہ اڑ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 2 چھاونیوں میں تبدیل کر کے ایک بصرہ اور ایک کوفہ وہاں بارڈر پر بھیج دیا، تاکہ دارالاسلام جو ہے اس کی توسیع کے لیے ان کا جنگجو ہونا یہ کام آ سکے۔ اب اس فتنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب اس کے مراحل کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ اب ادھر حضرت علی کہنے لگے کہ تم مجھ پر بیعت تو کرو، ادھر حضرت ابو طلحہ نے منع کر دیا بیعت کرنے سے، خلافت لینے سے، ادھر حضرت زبیر نے منع کر دیا خلافت لینے سے، اور یہی 2 اصحاب تھے جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور تیسرے حضرت علی بچے تھے۔ تو اب کسی نہ کسی کو تو خلافت لینی تھی۔ ادھر حضرت حسن منع کر رہے ہیں کہ ابا جان یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی خوارج ہیں کہ جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں، ان سے بیعت نہیں کیجیے۔ تو حضرت کسی نہ کسی کو تو بیعت لینی تھی۔ اب جو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے کہ ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے، تو اب وہ سب جتنے خوارج تھے وہ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ہمیں عثمان کے قاتل، ہمیں عثمان کے قاتل، بدلہ لو ہمارے سے۔ 10,000 سے زیادہ وہ لوگ جمع ہو گئے اور اکٹھے ہو گئے، تو فوراً جنگ ہو گئی اصحاب میں، اور 5,000 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے ایک رات کے اندر، جس میں کچھ مقصد حاصل نہیں ہوا، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اب فیصلہ کچھ نہیں ہوا۔ اب جو وہ عبداللہ ابن سبا ہے وہ حضرت علی کو کہنے لگا ہاں تم خدا ہو ہمیں۔ حضرت علی نے ان کو اس فتنے کی وجہ سے زندہ جلا دیا، 40 لوگوں کو۔ یہ اہل تشیع کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا تو ایک فسانہ تھا، افسانہ تھا۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو حضرت علی نے 40 لوگوں کو زندہ جلا دیا، عبداللہ ابن سبا کو اور اس کے ساتھیوں کو آگ کے اندر، اور وہ اپنے اوپر ایک آگ کو لازم کرنے لگے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ تم تو خدا ہو، تم آزما رہے ہو، ہم تمہیں بار بار آزمائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے نا۔ وہ اپنے اوپر اس آگ کو لازم کرنے لگے۔ تو اب جو کہ خوارج بھی ابھی حضرت علی ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے تھے، اور کوفہ میں کون لوگ رہے تھے؟ وہی لوگ جو حضرت عمر نے کوفہ اور بصرہ میں بسائے تھے، جو اکھڑ، جنگجو، ایک بات پر اڑ جانے والے یہ لوگ تھے جن کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، جن کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ اب حضرت علی جنگ جیت نہیں والے تھے، ادھر سے حضرت امیر معاویہ نے عمر بن عاص کو کھڑا کیا اور کہو کہ ہم قرآن کے فیصلے کو ماننے کو تیار ہیں۔ اب حضرت علی سمجھ گئے کہ میری فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی سازش ہے، اور ادھر سے جو خوارج حضرت علی کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے مانو تم قرآن کے فیصلے کو، تحکیم کرو۔ ادھر سے حضرت علی کہنے لگے، عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے مقرر کرنے لگے، تو وہ جو جنگجو تھے، خوارج تھے، وہ کہنے لگے نہیں، ہماری طرف سے
ابو موسیٰ اشعری جائیں گے جو کہ نرم دل تھے، اور ادھر سے عمر بن عاص۔ اب جب تحکیم کا فیصلہ ہوا، ادھر سے انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کو میں قائم کرتا ہوں خلافت پر، اور ادھر سے انہوں نے کہا میں زائل کرتا ہوں، کیونکہ وہ خوارج میں پنپ رہے تھے۔ خوارج کے ذریعے وہ بات پھیلی کہ میں حضرت علی کو خلافت سے نیچے اتارنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت علی نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، تحکیم کا فیصلہ۔ اب وہ جو خوارج تھے وہ اکٹھا ہو گئے ایک جگہ، اور حضرت علی اکٹھا ہو گئے اور ضد کرنے لگے کہ مانو فیصلہ۔ اب حضرت علی نے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اگر تم اس بات پر عمل ہو جاؤ، اس بات پر تیار ہو جاؤ، تو اب وہ بات نہیں مانے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تم نے ہی تو کہا تھا فیصلے کو فیصلہ کرو، کہ وہ کہنے لگے ہاں ہم نے کہا تھا فیصلے کرنے کو، ہم نے کہا تھا کہ تحکیم کو لاؤ، لیکن ہم نے کفر کیا تھا، ہم نے توبہ کر لی، اب تم نے بھی کفر کیا، تم بھی توبہ کر لو۔ حضرت علی کو کہنے لگے خوارج۔ اب حضرت علی نے تو کوئی کفر نہیں کیا، وہ جھوٹ کیوں بولے؟ اب وہ رد عمل کیا ہوا؟ وہ کوفہ میں حضرت علی تھے، اب خوارجوں کے ساتھ جنگ ہوئی، جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں، جس میں 4000 سے زیادہ خوارج مارے گئے۔ اب اس بات کی اکڑ ان کے دل میں تھی کہ ہمارے اتنے آدمی مارے گئے، تو انہوں نے متعین کیا، انہوں نے کہا کہ علی بھی کافر، عمر بن عاص بھی کافر، امیر معاویہ بھی کافر۔ اب انہوں نے طے کیا کیا؟ اب ایک دن مقرر کیا فجر کے وقت کہ حضرت علی کو کوفے کی مسجد میں ماریں گے، اور عمر بن عاص کو دمشق میں، اور حضرت امیر معاویہ کو یمن میں۔ تو وہاں ایک انہوں نے ساتھی بھیج دیا اپنا، ادھر امیر معاویہ کے جو وار پڑا وہ ترچھا پڑا، اور عمر بن عاص کسی وجہ سے آ نہ سکے، ان پر وار نہیں پڑا، کارآمد ثابت ہو گیا وہ وار۔ جو ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا، اس نے آپ کے سر پر وار کیا، اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی خون سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے علی، جب تیری داڑھی مبارک خون سے تر ہو جائے تو سمجھ لینا تو شہید ہو گیا، یعنی تو موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب وہ داڑھی دیکھی اور حضرت زینب بھاگ کر آئی کہ ابا جان ابا جان، تو اس شخص نے کہا، ابن ملجم نے، کہ اب یہ زندہ نہیں بچنے والے، اب میں نے یہ زہر کا خنجر مارا ہے جو پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو اخلاق دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، اگر میں مر گیا اول تو یہ ہے تم اس کو معاف فرما دینا، اور اگر تم قصاص لینا چاہو تو ایک جھٹکے میں مار دینا، تڑپا تڑپا کر مت مارنا۔ تو یہ حضرت علی کے شہادت ہو گئی 3 دن بعد 19 رمضان کو، آپ کے سر پر مبارک پر اس نے وار کیا، جس کے 3 دن بعد آپ شہید ہو گئے۔ تو یہ پس منظر، تاریخی پس منظر رہا۔ جو خوارج تھے ان کا، اچھا یہ جو خوارج تھے یہ نیک لوگ تھے، ایسا نہیں یہ فاسق و فاجر تھے، یہ نیک لوگ، نمازیں بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے۔ بس ایک وہ جو جنگجو کی بات ہوتی ہے اکھڑ پن، بس ایسا نہیں ایسا ہوگا، تو اس طریقے سے لوگ تھے یہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضرت علی جیسا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔